بعض خواتین کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ آرٹیفیشل زیور پہن کر کے نماز پڑھیں گی تو ان کی نماز درست نہیں ہوگی. کیا اس طرح کا مسئلہ ہے؟ عورت کے لیے آرٹیفیشل زیور پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بطور خاص نماز پڑھتے ہوئے ان زیوروں کو نکال کر کے علیحدہ کر کے نماز ادا کرے گی، یا اسی طریقے سے آرٹیفیشل زیور میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نماز کے اندر کوئی کراہیت نہیں آئے گی؟ اس طرح کے کوشچنز ہیں، اس طرح کے سوالات آئے ہیں کہ وہ عورتیں جو زیور استعمال کر سکتی ہیں وہ براہ راست کوئی سا بھی زیور استعمال کر لیں، کسی بھی دھات کا زیور استعمال کر لیں، آرٹیفیشل ہو، لوہا ہو، تانبا ہو، یا اسی طریقے سے سونا ہو، چاندی ہو، پلاسٹک ہو، کانچ ہو، جو بھی جس طریقے سے چاہے وہ زیور بنوا کر کے اس کو پہن سکتی ہے. لیکن ایک بات کا خیال یہ رکھنا ہے کہ جب انگوٹھی پہننے کا نمبر آئے، انگوٹھی اگر اس کو پہننی ہے یا جب چھالا اس کو پہننا ہے ہاتھوں کی انگلیوں میں، تو وہ چاندی یا سونے کے علاوہ، عورتوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ عورتوں کے لیے سونا یا چاندی کے علاوہ کی انگوٹھی پہننا وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا. عورت کے لیے دوسرے آرٹیفیشل کے جو زیورات وغیرہ ہیں، وہ دوسری جو چیزیں ہیں، مثلا گلے کا ہار ہے، ہاتھوں کا بریسلیٹ ہے، یا کنگن پہنتی ہیں عورتیں، چوڑی پہنتی ہیں، یا کانوں کی بالیاں پہنتی ہیں، ناک میں پہنتی ہیں، بہرحال کچھ بھی پہن لے وہ، انگوٹھی کے علاوہ جتنا بھی زیور استعمال کر سکتی ہے تو وہ آرٹیفیشل کا یوز کر سکتی ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے اس کو اتارنے کی، علیحدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز اس کی درست ہو جائے گی. منع جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ عورتیں تانبے کی، پیتل کی یا لوہے کی یا اسی طریقے سے کسی اور چیز کی، پلاسٹک کی یا کسی اور چیز کی، کانچ وغیرہ کی، جو اگر کوئی اس طرح کی جو انگوٹھی بن جائے، یعنی دوسرے آرٹیفیشل زیورات کی، سونے اور چاندی کے علاوہ اگر کوئی انگوٹھی بنتی ہو تو وہ پہننا منع ہے. عورتوں کے لیے سونا کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، یا اس کے علاوہ چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے. اس کے علاوہ عورتیں جو ہے وہ انگلیوں میں وہ سونے اور چاندی کے علاوہ کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتی ہے. اگر ان کو انگوٹھی پہننی ہے یا ان کو کوئی چھالا پہننا ہے تو وہ چاندی کا ہی پہننا ہے یا سونے کا پہننا ہے عورتوں کے لیے. اور مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے صرف انگوٹھی جو ہے وہ چاندی کی پہننا جائز ہے، یا چھالا وہ پہن سکتا ہے، اور وہ بھی بہت کم مقدار میں، یعنی 4.5 ماشا سے کم ہونی چاہیے اس کی مقدار، یہ مردوں کے لیے. لیکن عورتوں کے لیے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہن سکتی ہے. عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے، مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے. عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے تو مردوں کے لیے صرف انگوٹھی پہننا جائز ہوگا، وہ بھی چاندی کی اور 4.5 ماشا سے کم. اور عورتوں کے لیے وہ کسی بھی قسم کا زیور استعمال کر سکتی ہے، آرٹیفیشل زیور ہو یا کوئی بھی دھات ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، لوہا ہو، تو وہ کچھ بھی چیز پہن سکتی ہے، لیکن سوائے انگوٹھی کے. انگوٹھی جو ہوگی وہ صرف چاندی کی ہونی چاہیے یا سونے کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور دھات انگوٹھی میں اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے. تو اس مسئلے کا جواب یہی تھا جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ عورتیں آرٹیفیشل کا زیور پہن کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، نماز میں کوئی کراہیت نہیں آئے گی. اور جو خواتین کی طرف سے یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ آرٹیفیشل میں نماز نہیں ہوگی، آرٹیفیشل زیور کو اتار کر پڑھنا چاہیے جب نماز ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نماز درست ہو جائے گی، نماز میں کوئی کراہیت نہیں ہے. اگر کوئی چیز منع ہے تو وہ صرف انگوٹھی منع ہے کہ انگوٹھی نہیں ہونی چاہیے آرٹیفیشل کی. انگوٹھی وہ چاندی کی ہونی چاہیے یا پھر سونے کی ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ایک حدیث بیان کی ہے اور مختلف طریقوں سے اس کو بیان کیا گیا ہے. ایک حدیث میں تانبے کی انگوٹھی پہننے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید نکیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا ہوا ہے کہ تم میں سے بتوں کی بو آ رہی ہے، تم میں سے بتوں کی بو آ رہی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. معلوم ہوا کہ انگوٹھی جو ہے وہ تانبے کی نہیں ہونی چاہیے، کسی اور دھات کی نہیں ہونی چاہیے، چاندی یا پھر سونے کی ہونی چاہیے عورتوں کے لیے، اور مردوں کے لیے صرف چاندی. مردوں کے لیے سونا بھی جائز نہیں ہے. اور دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص لوہے کی انگوٹھی دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں. تو سوچو، ان پر وعید آئی ہے، یعنی انگوٹھی پر وعید آئی ہے کہ انگوٹھی لوہے کی، تانبے کی، پیتل کی نہیں ہونی چاہیے. انگوٹھی جو ہونی چاہیے وہ صرف چاندی کی ہونی چاہیے، یا پھر عورتوں کے لیے سونے کی بھی اجازت ہے، باقی مردوں کے لیے صرف چاندی کی، وہ بھی 4.5 ماشا سے کم. تو یہ تھا آج کا ہمارا مسئلہ. مجھے امید ہے آپ کی یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر اچھی لگے یہ بات تو اس کو لائک کر دیجئے اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.